الحج أشهر معلومات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے ہم اور آپ کچھ اسلامی اور دینی گفتگو کرنے سے پیشتر ایک مرتبہ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے شہادت حسین صاحب یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے مبارک سفر کی تیاری میں ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے زیارت حرمین طیبین طاہرین کے لیے صبح الحمدللہ روانہ ہو جائیں گے. اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ حج کی تیاری چل رہی ہے تو دل باغ باغ ہو گیا اور دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ رب العزت ان کا سفر قبول فرمائے اور ان کے جانے کی برکتیں ان کو عطا کرے. اور ساتھ ہی میں تمام ہی اہل سنت کے لیے یہ دعائیں نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کو زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمائے. دو تین اشعار سماعت کریں، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور تاج شریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کے کچھ اشعار ہیں، وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. فرماتے ہیں: مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اور یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں،
اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، سبحان اللہ، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، برطرف آمد گدا بہرے سوال۔ یہ جس بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہ بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ ہے، سب سے مقدس اور سب سے عظیم بارگاہ ہے، سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف انشاءاللہ انہیں حاصل ہوگا، اور وہاں سب سارے گدا جاتے ہیں اور وہاں سب کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ برطرف آمد گدا بہرے سوال، برطرف آمد گدا بہرے سوال، او بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، او بھلا اختر کا داتا آپ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، بہت غور سے گفتگو سننے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ پروگرام حج کے تعلق سے انہوں نے منعقد کیا ہے۔ میرے بعد مفتی صاحب کی تقریر بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ مختصر نصیحت یاد رکھنا، میں آپ کو حج کی فضیلت، حج کی اہمیت اور اس کی برتری کیا ہے، قرآن و حدیث کے لحاظ سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے جانے ہوئے مہینے ہیں، حج کے جانے ہوئے مہینے ہیں۔ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں حج کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، حج کے جانے ہوئے مہینے، تو ان مہینوں میں جس نے فرض حج ادا کیا، ولا رفث ولا فسوق، اب نہ کوئی وہ بیہودہ کام کرے گا اور نہ کوئی جھگڑا فساد والا کام کرے گا، نہ گالی گلوچ کرے گا اور نہ کوئی خلاف شرع کام کرے گا، بلکہ جو بھی کرے گا شریعت مطہرہ کے دائرے میں کرے گا، جو بھی کرے گا اسلامی احکام کے اعتبار سے کرے گا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے جو بھی تم بھلائی کرو گے
تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ اور پھر یہ تاکید فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، توشہ اختیار کرو، اس لیے کہ سب سے بہتر توشہ اگر کوئی ہے تو وہ پرہیزگاری کا توشہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا توشہ ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے کا توشہ ہے، کہ یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ یہ قرآن آیت سے، قرآن کریم کی آیت سے حج کی فضیلت کا ثبوت ہو گیا الحمدللہ۔ اور پورا طریقہ حج کا اس رکوع کی آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مختصر طریقہ مفسرین کرام نے ان آیتوں کے حوالے سے، خاص کر صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان نے خزائن العرفان کے اندر مختصر حج کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ لیکن جناب عالی اب دیکھا جائے حدیث پاک کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے حج کا مقام اور حج کی فضیلت۔ تو جب حج کی فضیلت حدیث شریف کے اندر ظاہر ہے تو حاجی کی فضیلت اور اہمیت بھی اجاگر ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ حاجی خلاف شرع کام نہ کرے اور وہ شریعت مطہرہ کے احکام پر قائم رہے۔ کتاب کا نام ہے تنبیہ الغافلین، علامہ ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث پاک تخریج کی ہے اور اس کی سند بھی بیان کی ہے۔ قال الفقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن داؤد حدثنا ابو عبد اللہ محمد بن احمد حدثنا ابو عبد اللہ محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي البغدادي عن أبيه عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إذ أقبلت طائفة من اليمن فقالوا فداك الأمهات والآباء۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک بہت بڑے صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کنا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمنى، ہم ایک مرتبہ منی میں، منی ایک جگہ ہے آپ سب جانتے ہوں گے، منی میں حاجی صاحب بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ منی میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تو اچانک کیا ہوا، اذ اقبلت طائفۃ من الیمن، ہم جب داعی علی اللہ کے نبی کے ساتھ منی میں تھے تو یمن کے کچھ لوگ آئے، کچھ جماعت، ایک جماعت یمن کی آئی، اور آنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا فداک الامہات والآباء، اے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، اخبرنا بفضائل الحج یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائے، ہمیں حج کی فضیلت کے بارے میں بتائیے، ہمیں حج کی اہمیت کے بارے میں بتائیے، ہمیں حج کا مقام بتائیے۔ اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا ای رجل خرج من منزله حاجا او معتمرا فكلما رفع
رفع قدما ووضع قدما تناثرت الذنوب من بدنه كما يتناثر الورق من الشجر. اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا بلا کیوں نہیں، جو انسان خرج من منزلہ حاجا، جو انسان اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلا، یا جو انسان اپنے گھر سے عمرہ کرنے کی نیت سے نکلا، تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے فَكُلَّمَا رَفَعَ قَدَمًا، جب وہ اپنا گھر سے قدم حج کے ارادے سے نکالتا ہے یا اپنا قدم عمرہ شریف کی نیت سے اپنے گھر سے نکالتا ہے، تو مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جیسے ایک حاجی اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، جیسے ایک عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے نیت سے اپنا قدم گھر سے باہر نکالتا ہے، تو تناثرت الذنوب من بدنہ، اس کے بدن سے سارے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے پیڑ سے پتے جھڑنے لگتے ہیں. کما یتناثر الورق من الشجر. الحمدللہ، یہاں سے پتہ چل گیا کہ ایک حاجی کا مقام کیا ہے اور اس کے لیے کس بات کتنی بڑی اہمیت ہے. یہاں سے الحمدللہ روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ جب حج کرنے والا گھر سے نکلتا ہے تو الحمدللہ اس کی عظمت الگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِذَا فَرَدَ الْمَدِينَةَ وَصَافَحَنِي بِالسَّلَامِ صَافَحَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسَّلَامِ. میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ مدینہ شریف میں آتا ہے حاجی جو اپنے گھر سے نکلا ہے فَإِذَا فَرَدَ الْمَدِينَةَ، جب وہ مدینے میں آتا ہے اور مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اب فرشتے اس سے سلام کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. صافحتہ الملائکۃ بالسلام، فرشتے سلامتی کے ساتھ اس سے مصافحہ کرتے ہیں. فَإِذَا فَرَدَ ذُو الْحُلَيْفَةِ، جب وہ مقام ذو الحلیفہ میں حاجی پہنچتا ہے، مقام کا نام ہے مقام ذو الحلیفہ، اور اس کے بعد پھر حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا فَإِذَا فَرَدَ الْحُلَيْفَةِ، جب ایک حاجی اپنے حج سے یعنی حج کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا اور مقام ذو الحلیفہ میں پہنچتا ہے، حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا فَاغْتَسَلَ، اور غسل کرتا ہے. جیسے ہی وہ وہاں نہاتا ہے، حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے اس کو بشارت دے دی ہے، ایک حاجی کے مقام کو واضح کر دیا ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ، جب وہ مقام ذو الحلیفہ میں پہنچ کر کے غسل کرتا ہے طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ، اللہ رب العزت اس کو تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کتنا عظیم مقام ہے. طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الذُّنُوبِ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. یہ حدیث پاک میں حج کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور آگے حدیث پاک میں بیان کیا گیا وَإِذَا لَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ جَدَّدَهُ اللَّهُ، جب وہ لبس ثوبین جدیدین، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جدد اللہ لہ من الحسنات، جب وہ دو نئے کپڑے پہنتا ہے. ان دو نئے کپڑوں سے مراد احرام ہے، جو ازار اور ردا ہوتی ہے چادر اور تہمت ہوتا ہے. جب وہ دو نئے کپڑے پہنتا ہے جدد اللہ لہ من الحسنات، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نئی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے آگے فرمایا گیا وَإِذَا قَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ،
شریف میں جا کر کے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اجابہ الرب بلبیک وسعدیک. جب حاجی اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس حاجی حج کرنے والے کی لبیک کو قبول کرتا ہے اور اس کی حاضری کو اپنے محبوب پاک صاحب لولاک کے صدقے میں قبول فرما لیتا ہے. صدق دل کے ساتھ حاضری، یہ ہے حج کا معاملہ. یہ سفر اتنا عظیم سفر ہے، اتنا مبارک سفر ہے، اتنا باعظمت سفر ہے، اس سفر کی طرح کوئی دوسرا سفر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اللہ فرماتا ہے جب وہ بندہ لبیک کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اسمع کلامک وانظر الیک، میں تیری بات سنتا ہوں اور تیری طرف نظر رحمت سے دیکھ رہا ہوں. اس وقت اللہ یہ فرماتا ہے میں تیری طرف یعنی دیکھ رہا ہوں اور تیری بات کو سن رہا ہوں. اس کے بعد بیان کیا گیا حدیث پاک کے اندر فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاصَلَ اللَّهُ لَهُ الْخَيْرَاتِ. جب وہ مکہ شریف میں داخل ہوتا ہے اور طواف کرنے لگتا ہے وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اور صفا اور مروہ کے چکر لگانے لگتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھلائی بھلائی عطا فرما دیتا ہے. وَاصَلَ اللَّهُ لَهُ الْخَيْرَاتِ. اور آگے بیان کیا گیا فَإِذَا وَقَفُوا بِعَرَفَاتٍ، میدان عرفات بھی ہے وہاں، اور وقوف عرفات فرض اعظم ہے. حج کا جو مین رکن ہے، سب سے بڑا فرض ہے وہ وقوف عرفات ہے. عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. اگر حج کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ گیا تو حج ادا نہیں ہوتا ہے، اور اگر رکن اعظم رہ گیا تو بھی حج ادا نہیں ہوگا. تو آپ عرفات میں جو حاجی ٹھہرتے ہیں، میدان عرفات میں جو ٹھہرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا فَإِذَا وَقَفُوا بِعَرَفَاتٍ، جب حاجی جو حج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا، مکہ المکرمہ میں داخل ہوا، صفا مروہ کی سعی کی اور طواف کرنے کے بعد اپنے سارے امور کو انجام دیا اور خانہ کعبہ میں وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر جب دعا کرتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے. آگے بیان کیا گیا فَإِذَا وَقَفُوا بِعَرَفَاتٍ وَضَجَّتِ الْأَصْوَاتُ بِالْحَاجَاتِ بَاهَ اللَّهُ بِهِمْ مَلَائِكَةَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَيَقُولُ مَلَائِكَتِي وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِ أَمَا تَرَوْنَ إِلَىٰ عِبَادِي أَتَوْنِي مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ شُعُثًا غُبْرًا قَدْ أَنفَقُوا الْأَمْوَالَ وَأَتْعَبُوا الْأَبْدَانَ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي لَأَهَبَنَّ مُسِيئَهُمْ بِمُحْسِنِهِمْ وَلَأُخْرِجَنَّهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ فَإِذَا رَمُوا الْجِمَارَ وَحَلَقُوا الرُّؤُوسَ وَزَارُوا الْبَيْتَ نَادَى مُنَادٍ مِّن مُّطْنَانِ الْعَرْشِ ارْجِعُوا مَغْفُورًا لَّكُمْ وَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، جب حج کرنے والے لوگ میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں وَضَجَّتِ الْأَصْوَاتُ بِالْحَاجَاتِ، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر جب دعا کرتے ہیں اور اپنی جائز ضرورتوں کو اللہ کی بارگاہ میں
پورا ہونے کے لیے ان کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مطلب ان پر یعنی 7 آسمان کے فرشتوں کے ساتھ یعنی 7 آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں ان پر مباحات فرماتا ہے اور کہتا ہے اے میرے فرشتوں اور آسمان کے رہنے والوں، کیا تم میرے بندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ اما ترون الی عبادی، توجہ فرمائیں ادھر دیکھیں کہ اما ترون الی عبادی، کیا تم میرے بندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ اتونی من کل فجن، یہ بہت دور دراز مقامات سے آئے ہیں، دور دراز اپنے گھروں سے آئے ہیں اور پراگندہ حال ہیں، تھکے ہیں، اور انہوں نے اپنے اموال کو خرچ کیا ہے، قد انفقوا الاموال، انہوں نے اپنے مالوں کو خرچ کیا ہے، واتعبوا الابدان، اور بظاہر ان کے بدنوں میں تھکاوٹ ہو گئی ہے، میرے عزت اور جلال کی قسم، اور میں ضرور ان کی برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے مٹا دوں گا، سبحان اللہ، اور ان کو گناہوں سے ضرور نکال دوں گا، اور ان کو وہ ایسے دن کی طرح ہو جائیں گے جیسا کہ آج ہی ان کی ماؤں نے انہیں جنا ہے۔ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے، فَإِذَا رَمُوا الْجِمَارَ، جب وہ رمی جمار کرتے ہیں اور سر کا حلق کرا لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کی جب زیارت کرتے ہیں، نادا مناد من بطنان العرش، تو عرش کے باطنین یعنی بطنان عرش سے ایک منادی ندا کرتا ہے، ارجعوا مغفورا لکم، اے حاجیو تم واپس ہو جاؤ، تمہاری بخشش کر دی گئی ہے، واستأنفوا العمل، اور جب عمل کرو نئے سرے سے، تو اب اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا، تو انشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ تم یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ یوں تو حج جانے سے پہلے بھی اور حج سے واپس آنے کے بعد بھی جب تک بھی انسان رہے تو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارے، مگر یہ بتانا مقصود ہے کہ خاص کر جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو ان کو یہ بشارت دے دی جاتی ہے، ارجعوا مغفورا لکم، تم سب واپس ہو جاؤ، تمہاری بخشش کر دی گئی ہے، اور جب عمل کرو تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا۔ بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ بیان فرمایا گیا ہے، چنانچہ ایک دوسری حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے، حدثنا محمد بن داؤد، حدثنا محمد بن احمد، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، عن نصير بن حاجب، عن محمد بن كعب، عن علي كرم الله وجهه قال كنت طائفا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببيت الله الحرام فقلت فداك ابي وامي يا رسول الله ما هذا البيت؟ فقال لي يا علي اسس الله هذا البيت في دار الدنيا كفارة لذنوب امتي، فقلت فداك ابي وامي ما هذا الحجر الاسود؟ قال تلك جوهرة كانت في الجنة اهبطها الله الى الدنيا لها شعاع كشعاع الشمس واشتد سوادها وتغير لونها لما مسستها ايدي المشركين۔ یہ پوری حدیث پاک ہے، حضرت ابو اللیث سمرقندی نے اس کو تخریج کیا ہے، اور اس کے آخری راوی حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کنت طائفا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یعنی طواف کر رہا تھا، اللہ کے حرمت والے گھر کا، عزت والے گھر کا طواف کر رہا تھا، تو میں نے بارگاہ رسالت میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ ما ھذا البیت، اے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھر کی ذرا عظمت بیان فرما دیجئے، اس گھر کا ہم نے طواف کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا علی اسس اللہ ھذا البیت فی دار الدنیا،
اے علی اللہ رب العزت نے اس گھر کی بنیاد رکھی دنیا کے گھر میں اس طور سے رکھی کفارۃ لذنوب امتی، جب کوئی اللہ کا بندہ اس گھر کا طواف کرے گا تو طواف کرنے کی وجہ سے اس بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے بخشش کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی مشکل کشا نے کہا یا رسول اللہ یہ حجر اسود کیا ہے جس کا بوسہ لیا جاتا ہے جو کعبے میں نصب ہے، تو اس حجر اسود کا مقام کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا دل کا جوہرۃ کانت فی الجنہ، یہ ایک ایسا جوہر ہے جو جنت میں تھا، جنتی پتھر ہے، احبطہ اللہ الی الدنیا، اللہ رب العزت نے اس پتھر کو دنیا سے مطلب یہ ہے کہ اتارا، یعنی دنیا کی طرف اتارا جنت سے، لہا شعاع کا شعاع الشمسی، اور اس پتھر کی کرنیں ایسی ہے جیسے کہ سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، اور اس کی سیاہی بڑھ گئی ہے، اس کا رنگ بدل گیا ہے، اس لیے کہ مشرکین کے ہاتھ اس سے ٹچ مشرکین کے ہاتھ اس سے ٹچ ہوئے تو اس کا رنگ بدل گیا، تو اب وہ لوگوں کے گناہوں کو بھی چوستا ہے اور لوگوں کے گناہوں کو چوستا ہے، اب اس کا رنگ جو ہے بدل گیا ہے، اس سے اس پتھر کی عظمت کا پتہ چلا۔ اللہ اکبر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے دنیا کے سفر ایک طرف اور یہ سفر ایک طرف، جناب عالی اگر واقعی ایک حج کرنے والا سچے دل سے اللہ کی رضا کی نیت سے ریاکاری اور دکھاوے سے دور ہو کر کے اپنے گھر سے چلا جائے اور وہاں بارگاہ مولا میں خلوص للہیت کے ساتھ حاضری دے تو انشاءاللہ اس کی یہ دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں اپنے حاجی صاحب کو یہ نصیحت کروں گا کہ جب وہ کعبہ مقدسہ پر پہنچے اور مدینہ المنورہ میں پہنچے تو ہم تمام ہی لوگوں کے لیے مقدس مقامات پر دعائیں کریں اور تمام کی پریشانیوں کے ازالے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ وہاں ایسے مقدس مقامات ہیں اگر سچے دل کے ساتھ لوگوں کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بارگاہ مولا میں دعا کر دی جائے تو اس کی پریشانیاں چھٹی نظر آتی ہیں۔ جب بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے تو ہم سب کا سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کریں، تو انشاءاللہ جب وہاں سے واپس آئے تو خاص کر تمام لوگوں کے لیے دعائیں کر کے واپس آئے اور اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے دائرے میں گزارے، اس لیے کہ زندگی اصل زندگی وہی ہے جس میں شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنا پایا جائے، جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا پایا جائے، جس میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہو، جس میں آقا کریم پر درود پڑھنا بھی شامل ہو اور بزرگوں سے محبتوں کا سلسلہ بھی جس میں شامل ہو، وہی زندگی اصل زندگی ہے، وہی زندگی اصل کامیابی کی زندگی ہے۔ میری یہ مختصر سی نصیحت یاد رکھنا اور اسلامی اصول پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی شہادتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول